यूनुस के 92 नंबर आयत में उस कड़ी का आखिरी चैप्टर उधर है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो शख्स है जिनका नाम अल्लाह ने रखा, पहले अब्राहम था फिर इब्राहिम रखा। उनकी बीबी सारा का नाम सराय था तो अल्लाह तबारक तआला ने उनका नाम सारा रखा। उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम जब हमल से थे, यानी उनकी अम्मी हमल से थी, तो उस वक़्त उनका नाम रखा। और जब इसहाक अलैहिस्सलाम का बशारत दिया अल्लाह के पैगंबरों ने आके, रसूलों ने आके, तो उस वक़्त से नाम दे दिया। यानी ये ऐसा ख़ानदान है जिसमें मियाँ बीवी दो दो बेटों का नाम अल्लाह ने रखा और इससे इब्तिदा किया इस मंसूबे का, इस मोजज़े का। और जिसके ऊपर इंतहा किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम भी 600 साल पहले बताया। यानी ईसा अलैहिस्सलाम आकर बताया कि इस्मु अहमद, मेरे बाद जो है अहमद नाम का रसूल आएगा। तो इब्तिदा भी अल्लाह ताला ने नामों से किया और इंतहा भी ऐसे पैगंबर से किया जिसका नाम 600 साल पहले बता दिया। तो ये मौजज़ा कितना कीमती होगा जो इन सबों को इंक्लूड करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इसहाक बीवी सारा को भी इंक्लूड करता है, याकूब अलैहिस्सलाम को इंक्लूड करता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इंक्लूड करता है, मूसा अलैहिस्सलाम को इंक्लूड करता है, हारून अलैहिस्सलाम को इंक्लूड करता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतहा होता है। तो हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने इस नुक्ते का मेरे को पॉइंट दिया। और आप खुश नसीब हैं कि इस नुक्ते में कराची यूनिवर्सिटी का जो पहला लेक्चर है इसमें आप मौजूद हैं और इंशाल्लाह आप बहुत मुस्तफ़ीज़ होंगे। उर्दू चूँकि बंगाल बैकग्राउंड का है तो उर्दू पे ज़ोर मत दीजिएगा, नुक्ते पर ज़ोर दीजिएगा। तो अब मौजज़ा क्या है वो बताता हूँ आपको। इसके कबल 2-3 ज़रा सा मैं नात तो नहीं पढ़ूँगा, पढ़ ही नहीं सकता हूँ, सुन सकता हूँ और लुत्फ़अंदोज़ भी होता हूँ, लेकिन मैं कुछ प्रोज़ में नात नुमा बात सुना दूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट गिवन टू मैन इज़ लर्निंग। अब ऑर्नामेंट जेवर को बोलते हैं, जेवर औरतें पहनती है खूबसूरत रखने में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खूबसूरत अल्फाज फरमाए कि सबसे बेहतरीन जेवर इंसान को इल्म दिया। ये इल्म जब इंसान के पास होता है, काला हबशी भी होता तो आप घंटों उसके साथ गुजार देंगे और बहुत खूबसूरत मर्द भी हो, लेकिन अगर जाहिल हो तो 2 मिनट आप बैठेंगे और उसके बाद में किसी और दोस्त का तलाश करेंगे। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतना खूबसूरत स्टेटमेंट दिए, द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट गिवन टू मैन इज़ लर्निंग, तो उनका खुद का थिंकिंग कितना खूबसूरत होगा। सच अ ब्यूटिफुल स्टेटमेंट डिपिक्ट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंकर भी वैसे खूबसूरत होगा। अब एक और बात है कुरान शरीफ के बारे में कि दुनिया का वाहिद किताब है जो अनएडिटेड है, ना कभी एडिट हुआ ना कभी ऑडिट हुआ। मैं खुद बहुत सारी किताबें लिखा हूँ, लेकिन हर दफ़ा जब उसका एक एडिशन आता तो कुछ न कुछ होता। अभी हाल में ये किताब छापा तो वो पहले ही दिन आया, अभी हाथ में ही आया तो पता चला इसमें ये करेक्शन मांग रहे, ये करेक्शन मांग रहे। डिस्ट्रीब्यूशन के पहले करेक्शन ओरिएंटेड हो गया। लेकिन कुरान शरीफ वो किताब है जो पहले दिन जैसा नाजिल हुआ था आज तक वैसे ही मौजूद है। और स्कूल में मेरे टीचर ने कहा था कभी कोई पोइट्री वगैरह लिखो तो 6 महीना तक उसको शाया मत करो, 6 महीना बंद रख दो, देखो मत उसको। 6 महीना बाद देखो, अगर लुत्फ आए तो फिर उसको पब्लिक तक पहुँचो, वरना लिखने के टाइम में हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन 6 महीना बाद भी अच्छा लगे तो उसको आगे बढ़ाओ। कुरान शरीफ वो किताब है जो पहले दिन से आगे बढ़ा और अभी तक आगे बढ़ते जा रहा है, सीने में बढ़ रहा है, लाइब्रेरीज में बढ़ रहा है, दुनिया में बढ़ रहा है। और इसके मौजज़ात अभी भी ऐसे ऐसे दुनिया में वाज़े तौर पर सामने आ रही है कि हम सब खुश होते हैं और गैर मुस्लिम जो हैं शर्मिंदा होते हैं कि ये किताब को हमने क्यों रद्द किया। और इससे बहुत गैर मुस्लिम मोहब्बत करते हैं और इस्लाम को कबूल करते हैं। ये वो ज़िंदा किताब है जो वाहिद किताब है दुनिया का, अनएडिटेड, अनऑडिटेड, अनऑल्टर्ड। अब ये मौजज़ा का आपके सामने कुछ पॉइंट रखता हूँ। वो ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम, पूरा शॉर्टकट में सुनाएंगे क्योंकि ये बड़ा इल्मी माहौल है माशाल्लाह, सारे डिटेल्स का ज़रूरत नहीं है। कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास भेजे गए थे। तो फ़िरौन के पास जब भेजे गए थे तो पहले तो वो जब पैदा हुए थे
تو ان کی ماں نے ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ایک ٹوکری کے اندر، اور وہاں سے محل تک پہنچے تھے۔ تو یہ پھر بہت سارا مقابلہ ہوا۔ پھر وہ جب ہجرت کر رہے تھے مصر سے، تو فرعون ان کا پیچھا کیا۔ پہلے تو خود اجازت دیا، لیکن بعد میں پیچھا کیا کہ غلطی سے اجازت دے دیا، پیچھا کر کے پکڑو۔ تو جب پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بحر کلثوم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیلی کے ساتھ اس پار چلے گئے، فرعون پیچھے سے آیا، ڈوب گیا۔ تو فرعون جب ڈوب جاتا ہے تو ایمان لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا زندگی شرارت میں گزارا، آخری وقت میں ایمان لا رہے ہو، تو اب تمہارے لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر۔ اب یہ آنے والے نسلوں کے نشانی بنا کر محفوظ رکھیں گے، تو فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد اللہ نے اناؤنس کیا کہ اس کو نشانی بنا کر رکھیں گے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کا لاش محفوظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2000 سال بعد بتایا کہ یہ محفوظ کر کے رکھا گیا ہے۔ اور اگر انسان کا کلام ہوتا تو فوراً وضاحت سے بتا دیتا کہ یہ لاشیں سڑ جائے گا، بے عزتی ہو جائے گا، نہیں دکھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 1300 سال تک انتظار کیا کہ جب تک حکم میں کوئی نہیں سڑے گا، کچھ گڑبڑ نہیں ہوگا۔ 1300 سال بعد 1898 میں اس کا لاش دریافت ہوا اور شناخت ہوا۔ دریافت کچھ سال پہلے ہوا، کہیں لکھا کہیں دونوں باتیں ہیں۔ بہرحال شناخت 1898 میں ہو گیا، اور شناخت ہو گیا تو لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے اتنا پرانا لاش محفوظ کیا ہوا دریافت کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان سے مقابلہ کرتا تھا اور ڈوبا تھا، یہ وہ۔ لیکن جب پتہ چلا دنیا کو کہ قرآن شریف میں اس کا پہلے سے آیت موجود ہے کہ اس کا لاش محفوظ کر کے رکھا گیا ہے، تو جتنا خوشی تھا اناؤنسمنٹ میں، پھر اس کو ڈیناؤنسمنٹ شروع ہو گیا۔ ایک بہت خوبصورت ایوارڈ یافتہ فلم بنا دا 10 کمانڈمنٹس۔ تو میرا بھتیجا امریکہ سے آیا ہوا، تو اس کو میں نے بولا کہ فرعونی مبی پہ 2 صفحے کا ایک مضمون ہے، ادھر لے جاؤ، دوستوں کو بتانا، اس سے فائدہ ہوگا۔ تو بولا چاچا میرے پاس 10 کمانڈمنٹس کا ویڈیو ہے، میں 7-8 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ تو اس میں فرعون ڈوبتا نہیں، محل واپس چلے جاتا ہے۔ تو میں گھر آیا اور بائبل کو آیت نکالا، کہاں ڈوبنے کا ہے سب کچھ۔ مورس بکل کی کتاب میں بھی بہت اچھا ڈسکرپشن تھا۔ تو یہ سب آیت تو ڈوبنے کا مل گیا۔ پھر میں نے بہت جگہ فون کیا کہ فادر یہ فرعون ڈوبا تھا، تو کسی نے جواب ہی دینے سے انکار کر دیا سب نے۔ ایک نے بولا کہ کل جواب دیں گے، لیکن کل فون نہیں آیا، تو میں نے خود فون کیا کہ آپ کا فون آنا تھا، تو پوچھا کیا سوال ہے۔ میں نے پوچھا کیا فرعون ڈوبا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ لوگ محل سے لڑائی کرتے ہیں، غریب سپاہی لوگ میدان جاتے ہیں۔ تو میں نے بولا 1 سیکنڈ ہولڈ کریے، میں نے بائبل کا وہ آیت سنا ہے جس میں فرعون میدان میں جاتا ہے اور غرق بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب سنانے کے بعد پھر وہ بولا ایک اور جگہ لکھا ہے۔ تو میں بعد میں سوال کیا کہ بھائی اس زمانے میں وائرلیس تو تھی نہیں، اگر محل سے لڑائی کرتے کیسا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا۔ تو یہ سب کے بعد میں پھر کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے، ڈکشنری ہے، ان سب چیز پر آپ اس وقت رجوع کرتی ہیں جب آپ کو علم میں اضافہ کرنا ہو۔ اس لیے دیکھتے ہیں نا ڈکشنری، لفظ کا معنی نہیں پتہ تو ڈکشنری دیکھیں، انسائکلوپیڈیا میں کوئی علم میں کمی ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ لیکن کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں بھی میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ مقدس کتاب میں ایک آیت بھی ایسا نہیں ہے جس کی روشنی میں ہمیں یہ ماننا ہو کہ فرعون میدان میں گیا تھا اور غرق بھی ہوا تھا، یہ دونوں باتیں وہ رد کر دیا۔ تو میں نے اس کا بھی آیت بتایا کہ بڑا کلیئر موجود ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ تورات میں بھی موجود ہے اور زبور میں بھی موجود ہے۔ زبور کا 136 وہ ہے، زبور 136، اس کا آیت نمبر 13، 14، 15 میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وہ بحر کلثوم میں فرعون کو ڈبایا گیا۔ پھر تورات میں بھی ہے وہ آیت، میں ابھی سنا دوں گا، نمبرز وغیرہ میرے پاس موجود ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں بائبل دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بہت قیمتی نقطہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال قبل یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے۔ تو جب ان فوت ہونے کے بعد انہوں نے وصیت کیا لوگوں کو اور پرومس لیا، پرومس می ہی سیڈ، کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ اس مصر سے لے جائے گا جیسا اس کا وعدہ ہے،
یعنی ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا سب کچھ سے کنعان پرومس لینڈ کے طرف جانے کا، تو تم میرے جسم مبارک کو بھی ساتھ لے جاؤ گے، پرومس کرو۔ انہوں نے وعدہ کیا تو پھر ان کے جسم مبارک کو 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے، تو جسم مبارک کو اس میں تابوت میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اب ان کا شرط لگا دیے تھے کہ میرے کو لے جانا جب تم کو اللہ تعالیٰ نجات دے۔ حالانکہ ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے بھی خواہش کی کہ جو ابراہیم علیہ السلام قبرستان خریدے تھے جہاں بی بی سارہ کو بھی ان کی بھی تدفین بھی، ان کا خود کا بھی ہوا، تو اسی قبرستان میں میرے کو بھی لے جانا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اسی زمانے میں لے گئے، یوسف علیہ السلام، لیکن جب خود کا وقت آیا دنیا سے جانے کا تو انہوں نے شرط لگا دیا کہ جب تم کو نجات ملے تب لے جانا، نجات نہیں ملے تو ضرورت نہیں لے جانے کا، وعدہ ہے کہ نجات کے بعد لے جانا۔ اب نجات ملنے میں 400 سال لگ گئی، یہ 400 سال تک ان کا جسم مبارک اس میں رہا تابوت میں، اور جب موسیٰ علیہ السلام افراتفری کی حالت میں مصر سے ہجرت کر رہے تھے اس وقت بھی ان کو یاد رہا، اور وہ یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے گئے۔ تو جب وہ بحر کلثم کے پاس پہنچے اور وہ پیچھے سے فرعون پیچھا کرتے ہوئے آیا اور بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بحر کلثم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور جب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تو اس کے اندر سے اس پار چلے گئے، تو یوسف علیہ السلام جس تابوت میں تو وہ تابوت بھی ساتھ گیا، اور پیچھے سے فرعون آیا وہ اپنے کے ساتھ، اور اس کے بعد میں پھر قرآن شریف نے بتا دیا کہ محفوظ کیے ہیں آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر۔ اب بات یہ ہے کہ پورے بائبل میں، بائبل ایک غلط فہمی ہے، بہت لوگ انجیل کو سمجھتے ہیں، انجیل کو بائبل نہیں بولتے ہیں، بائبل مقدس کتاب کو بولتے ہیں، بلکہ ایک ڈکشنری میں قرآن شریف کو مسلم بائبل لکھا ہوا ہے۔ ہر مقدس کتاب کو بائبل بولا جاتا ہے، انجیل کو گاسپلز بولتے ہیں۔ یہ گاسپل 4